بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ میں ایک بیابان میں تھا کہ حج کا زمانہ آ گیا۔ میں نہایت بے قرار ہوا کہ کس طرح وہاں پہنچوں، خیر وہ اعمال ہی بجا لاؤں جو حجاج بجا لاتے ہیں، تاکہ اسی جگہ حج کا ثواب حاصل کر لوں، یعنی ناخن نہ اتاروں، بال نہ منڈواؤں وغیرہ۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شکل کی کبڑی بڑھیا لاٹھی ٹیکتی چلی آتی ہے۔ جب میرے پاس آئی تو مجھ سے کہا، اے عبداللہ، شاید تو حج کی تمنا رکھتا ہے اور اسی خیال میں ہے۔ میں نے کہا، ہاں، نہایت آرزو مند ہوں۔ بڑھیا نے کہا، مجھے تمہارے ہی واسطے بھیجا گیا ہے۔ اے عبداللہ، میرے ساتھ چلے آؤ تاکہ میں تجھ کو عرفات میں پہنچا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دل میں سوچا کہ اب تو صرف 2 روز باقی رہ گئے ہیں، بھلا یہ مجھے اتنی جلدی عرفات تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، جس نے صبح کی نماز کی سنتیں سنجام میں پڑھی ہوں اور فرض جہون کے کنارے پر اور نماز اشراق شہر مرو میں، تو اس کی ہمراہی میں کیوں عرفات نہ پہنچ سکے گا؟ بسم اللہ پڑھو اور چلو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رہنما فرماتے ہیں، میں نے بسم اللہ پڑھی اور اس پر اسرار بڑھیا کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے ہوئے راستے میں جو دشوار منزلیں آئیں، بڑھیا کے ساتھ وہاں سے بآسانی گزرتے رہے۔ راہ میں ایسا گہرا پانی جس میں سے کشتی پر سوار ہو کر بھی گزرنا دشوار ہوتا ملا، ہم اس کو بآسانی عبور کرتے رہے۔ جب پانی کے کنارے پہنچے تو وہ بڑھیا مجھ سے کہتی کہ آنکھیں بند کر لو۔ جب میں آنکھیں بند کر لیتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ پانی صرف کمر تک ہے۔ اس طرح اس پر اسرار بڑھیا نے مجھے اسی دن عرفات میں پہنچا دیا اور میں نے حج کر لیا۔ پھر جب ہم حج کر چکے تو اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، اب آؤ، میرا ایک بیٹا ہے کہ جس کو عرصہ ہو گیا ہے ایک غار میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، اس کے پاس چلیں اور اسے ملیں۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ ہو لیا اور ہم ایک غار میں پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ غار میں ایک جوان زرد رو اور ضعیف و ناتواں اور نورانی شکل کا وہاں موجود ہے۔ جو ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اس کے قدموں پر گر پڑا اور اپنا منہ اس کے تلوں پر ملنے لگا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے آپ نہیں آئی ہو، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ میری تجہیز و تکفین کریں، کیونکہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے۔ اس بڑھیا نے پھر مجھے کہا، اے عبداللہ، کچھ وقت یہاں تم بھی ٹھہرو تاکہ میرے بیٹے کو تم دفن کرو۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا جوان کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کیا۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے اب کوئی کام نہیں، میں اپنی باقی عمر اب اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھوں گی، اور اے عبداللہ، اب تم جاؤ اور دوسرے سال تم آؤ گے تو مجھے نہ پاؤ گے۔ مجھے دعائے خیر سے یاد کرتے رہنا۔ اللہ کے مقبول بندوں کی بڑی شان ہوتی ہے، ان کے دل میں ہر وقت خدا کی یاد رہتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں میں ایسی با کمال عورتیں بھی گزری ہیں کہ جن کے حالات و کمالات پڑھ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور ان کو شیئر کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔